پاکستان آج ایک ہائیبرڈ وار کا شکار ہوا ہے. اور ہائیبرڈ وار کیا ہوتی ہے؟ یعنی آج سے 2000 سال پہلے جو ایک چائنیز جنرل تھا سن تزو، اس نے اپنی کتاب دی آرٹ آف وار میں لکھا تھا کہ بڑی کامیابی جو ہے اور سپیریئر جو آپ کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 100 جنگیں لڑیں، 100 جنگیں جیتیں اور پھر آپ ہیرو ہیں. اس نے کہا آپ ہیرو تب ہے کہ 100 جنگیں لڑے بغیر آپ اپنے مقاصد کے حصول کر لیں. مقصد کے حصول، لڑائی لڑنا جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے. آج بھی دنیا کے اندر ہائیبرڈ وار ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کے پاس نیوکلیئر ہے، میزائلز ہیں، اسٹرانگ آرمی ہے، اس کے پیچھے بڑی ایک کمیٹڈ نیشن ہے خدا کے کرم سے. تو کہتے ہیں اس کو توڑو اندر سے. اور اندر سے توڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے انہوں نے ٹرائی کی ہے کہ اس کے اندر آپ سیکٹیرینزم کو کریں، شیعہ سنی کو لڑو، یہ وہ، اس میں ناکام ہوئے. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ابھی پولیٹیکلی ان کے اندر ایک دراڑیں ڈالیں اور پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن کر دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی سیاسی، آپ کے نقطۂ نظر مختلف ہو سکتا ہے، ہر پارٹی میں تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ ہو، پی 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 ہو، فضل الرحمان صاحب کا گروپ ہو، جماعت اسلامی ہو، ہر میں ہمارے اپنے بھائی ہیں، وہ ہمارے دل سے بھی عزیز ہیں، وہ سب پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی سیاسی نقطۂ نظر مختلف کرنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہم ذاتی جانی دشمن ہو گئے ہیں، ہم ہاتھ نہیں ملاتے، ہم آگے نہیں آتے، تو آپ انڈائریکٹلی ملک کی سلامتی پہ حملہ ہو رہے ہیں. دیکھیں بات ڈائلاگ سے ہوتی ہے، ہمیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اسٹرانگ، ہمارا آئین ٹرائیکاٹمی آف پاور پہ بلیو کرتا ہے. اور ٹرائیکاٹمی آف پاور کیا ہے؟ کہ مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. ہم اور ہر ادارے کے اندر ویک لوگ ہیں، ہر ادارے کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں، بشمول ہمارا ادارہ. ماضی کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ کوئی بھی فرشتہ تو سیرت ہے نہیں، انڈیویجول غلطیاں کرتے ہیں. ہمارے ادارے میں ہمارا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا ود ان دی انسٹیٹیوشن اس کا احتساب ہوتا ہے، اور بڑا کڑا احتساب ہوتا ہے، اس کی اپیل بھی کوئی نہیں ہوتی. ایک ڈراپ آف دی ہیٹ پہ لیفٹیننٹ جنرل کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. اور اگر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پہ کوئی پرابلم کرتا ہے تو اس کے لیے پھر چیف ایگزیکٹو بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کا احتساب ہو سکتا ہے. تو یہ ایک الگ سسٹم ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیٹ اس ناٹ بلیم ایچ ادر، لیٹ اس لک انٹو آور اون گریبان. ہر بندہ، مقننہ بھی، عدلیہ بھی، انتظامیہ بھی، دیکھے کہ ہم نے پاکستان سے کیا لیا اور پاکستان کو کیا دیا. تو یہ جو ہائیبرڈ وار ہے اس کی 4-5 جہتیں ہیں. نمبر 1، آپ کی اکنامک اسٹرینگولیشن، کہ کسی لحاظ سے پاکستان کو اٹھنے نہ دو. اور اس میں کیا کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف آپ کا بازو مروڑ رہا ہے، ایف اے ٹی ایف آپ نے 27 میں سے 26 پوائنٹ اوکے کر دیے، پھر بھی ان کا نہیں گرے لسٹ میں رکھیں گے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہمارے، انہوں نے کہا نہیں آپ لے کے دیکھیں، ہم آپ کا جو ہے نا سینکشن آپ کو لگائیں گے. سی پیک ہمارا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ریڈ لائن ہے، آپ سی پیک کریں گے تو ہم آپ کو یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھ لیا آپ نے. اسی طرح سیکنڈ از ٹیررزم. ہر روز ہمارا 18-20 سال کا نوجوان سپاہی یا آفیسر شہادت دیتا ہے تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہم یہ کیجولٹیز نہیں ہونا دینا چاہتے بارڈر کے اوپر، لیکن ٹیررزم کے پیچھے بھی بین الاقوامی ہاتھ ہے جو آپ کو ٹیررائز کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ سائبر وارفیئر شروع ہے آپ کے خلاف ہر طرح کی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں مل کے پھر آپ کی پولیٹیکلی آپ کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. آپ کی فیملیز کے اندر وہ ہوگا، ہم ووٹ، آپ کا بیٹے کا اپنا چوائس ہے، آپ کا اپنا چوائس ہے، سوچ کے آپ کو ووٹ دینا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب پارٹیوں میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو پولیٹیکل سائڈ ہے کہ ایک جو ہے کیمبرج انالیٹیکا، کیمبرج انالیٹیکا از این انٹرنیشنل پولیٹیکل فارم جو کہ پولیٹیکل لابینگ کرتی ہے. یہ لندن بیسڈ ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ ابھی پیچھے 18 اپریل کو میرے خیال ہے لاسٹ ایئر ان کا یہ گارڈین میں اور نیو یارک میں آیا تھا کہ انہوں نے 87 ملین میسیجز اٹھائے ہیں فیس بک سے
اور ان کو کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ جو لوگ ان کو ہائر کرتے ہیں تو وہ ان کی ووٹر بیس کو بڑھاتے ہیں آرٹیفیشلی، اور یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہے تھرڈ ورلڈ میں جو ان کے ناپسندیدہ ہے اس کو گرانے کے لیے اپوزیشن کو اوپر لے کے آؤ تاکہ اس کے اندر فساد ہو۔ تو ایک تو یہ تو پولیٹیکلی ہمیں آپس میں ہاتھ جوڑ کے بل بیٹھنا ہوگا، پارلیمنٹ کو مؤثر بنانا ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر ہمارے اندر صبر، تلقین اور ہمیں ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس اور ٹالریشن یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور جب یہ بھی آپ نے ایک چیز دیکھی لاسٹ انہوں نے پھر یہ کہا کہ ملک کو اگر جوڑا ہوا ہے تو افواج پاکستان نے جوڑا ہوا ہے، لیٹ اس اٹیک دیم۔ اور آپ یہ دیکھیں گے یہ انپریسیڈنٹڈ تھا، خدا کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ شہید کے فوٹو کے اوپر وٹے مار رہے ہو، پتھر مار رہے ہو، آپ ان کو اٹھا کے پھینک رہے ہو۔ یہ ایک بہت بڑی قانونی سازش پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، پاکستان کو توڑنے کے مترادف تھی۔ تو ہمیں ان لوگوں کو بالکل نہیں اسپیئر کرنا چاہیے جو اس میں انوالو تھے، جو ابیٹر تھے، جو پلانر تھے، وہ تو ضرور دے شوڈ ریئلی بی آنسریبل ٹو لا۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں نے یہ پہلے چکوال میں بھی پریس کلب میں کہا تھا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی بے گناہ نہ مارا جائے، کیونکہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر 9 مجرم چھوڑنے پڑتے ہیں ایک بے گناہ کو بچانے کے لیے تو آپ چھوڑ دیں ان کو، لیکن یہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہ ہو، اور یہ جو ایکسیسو یوز آف فورس ہے یہ بھی ہم اس کے خلاف ہیں، بالکل نہ ہو۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو پھر ہم اپنے ملک کی طرف دیکھیں یہ اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا عبد القیوم ایک لیفٹیننٹ جنرل بن سکتا تھا؟ یہ اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا یہ ہمارے جو لوگ پرائم منسٹر تو گورنر تو چیف منسٹر تو ہر طرح کے منسٹر بنے ہوئے ہیں یہ متحدہ ہندوستان میں کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے؟ تو ہمارے لیے یہ ایک باعث رحمت ہے۔ اور ہمارے جو افواج پاکستان کے ریٹائرڈ لوگ ہیں اور یہ جو تنظیمیں ہیں ہماری، ان کا کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا موٹیو ہوتا ہے یہ تنظیموں کا جو ایکس سروس مینوں کی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکس سروس مینوں کی بھلائی کے کام، ان کے لیے پینشن، ان کی سہولیات، شہداء کی فیملی کا خیال رکھنے کے لیے بات۔ بیکاز میں اگر ایز این ایکس سروس مین کسی ادارے میں بھی بیٹھا ہوں تو میری کارکردگی خراب ہوگی تو لوگ مجھے تو الزام دیں گے، لیکن اس کی جڑیں وہ ادارے میں ملائیں گے کہ یار یہ جنرل صاحب اتنے بڑے ادارے سے اٹھ کے آئے ہیں تو ابھی یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ایکس سروس مینوں کی ہم میڈل لگاتے ہیں، ہم کیپس پہنتے ہیں، ہم سٹکس، وہ اس وقت جب کہ کوئی قومی دن ہو، 6 ستمبر کی دن ہے، آپ کا کوئی اور نیشنل ڈے ہے اس کے اوپر، لیکن پولیٹیکل پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پیٹی ایشوز ہیں، خدا کے لیے فوج کو گرا کے اس لیول پہ نہ لائیں۔ تو میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم متحد ہیں، ہماری فوج سیکنڈ ٹو نن ہے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے آفیسرز کو، ان کی لیڈرشپ کو سلوٹ کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو بھی رائے راست پہ لانے کے لیے کہیں گے جو ملک سے باہر بیٹھ کے ہمارا ادھر کیچڑ اچھالتے ہیں، ادھر آئیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اپنی تنقید کریں حدود و قیود کے اندر رہ کر، لیکن یہ نہ کریں کہ باہر سے، چونکہ باہر سے ہمارے دشمن بغلے بجاتے ہیں کہ وہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم احمد ندیم قاسمی کی اس دعا کے ساتھ میں کنکلوڈ کروں گا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔